من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون اور وہ بناتے ہیں تجویز کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے البناتی بیٹیاں اور وہ مشرکین مکہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، وَلَهُمْ اور وہ اپنے لیے ما یشتہون وہ تجویز کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو سخت ناپسند کیا جاتا۔ آگے آ رہی ہیں ان کی باتیں۔ وہ لوگ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، بیٹا ہوتا تو بڑی خوشی کرتے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی ہوتی تو اس پر جو ان کا رد عمل ہوتا وہ اگلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھئی کون ہیں اللہ کی بیٹیاں؟ جعلوا الملائکۃ اناثا، انہوں نے فرشتوں کو پہلے کہا کہ فرشتے ہیں مؤنث، پھر کہا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بات کو ذکر کیا۔ تو دو عیب انہوں نے جو اللہ کے بارے میں بتائے نا، ایک تو یہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اولاد میں سے بھی کون ہے؟ لڑکے نہیں، لڑکیاں۔ پھر معاذ اللہ ظاہر ہے اولاد کے لیے ضروری ہے بیوی کا ہونا، شوہر بہت سارے معاملات میں اپنی بیوی کا محتاج ہوتا ہے، پھر اولاد اس کی جانشین ہوتی ہے، تو کئی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اس لیے اس نے کہا سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کہاں سے ہو جائے، اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان لفظوں میں ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، الہ البنات ولکم البنون، اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکہ سورہ زخرف میں یہاں تک فرمایا اشہدوا خلقہم، جس وقت اللہ نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، کیا یہ اس وقت وہاں موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، ان کی گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، یسألون، ان سے سوال ہوگا، یہ جو تم نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سخت غصہ کیا ہے، اور سورہ مریم میں تو یہاں تک فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، تنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وہ تو وہ ہے جس نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اولاد سے بالکل مبرہ اور پاک۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ ذکر کیا۔ اب فرمایا وَإِذَا، اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی مؤنث کی، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، غلّہ تو دن بھر رہتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسوداً سیاہ، سارا دن سیاہی پڑی رہتی ہے چہرے پر، کالک ملی رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، یہ کیا بنا میرے گھر میں بیٹی؟ تو یہ جو بشارت ہے نا، یہ بطور طنز کے ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہا رہتا ہے اللہ نے قرآن میں فبشرہم بعذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو،
ابھی خوشخبری تو نہیں ہے نا، یہ بطور طنز کے ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ جب ان میں سے اپنے آپ کو کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ دن بھر چہرہ سیاہ پڑا رہتا ہے، مرجھایا ہوا، اور چہرے پر سیاہیاں چھائی ہوئی۔ اور دوسرا مطلب ہے ظل وجہہ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہوا، اور وہ کظیم، غصے سے بھرا ہوتا ہے، اپنے اندر غصہ چھپا رہا ہوتا ہے، ابھی اس غصے کے اندر وہ پیچ کھا رہا ہے۔ منصوبے کیا بن رہے ہیں؟ یتوارا، چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء، برائی کی وجہ سے، ما بشر بہ، جس کی اسے خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ جو اس کو خوشخبری ملی ہے نا بیٹی کی، کہ تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کر دی ہے، تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھے گا کسی کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا اچھا وہ فلاں آ رہا ہے بیٹی کا باپ، وہ فلاں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کا معاشرہ۔ اللہ نے فرمایا اب منصوبے بناتا ایمسکہ، کیا وہ اس کو روکے رکھے، یعنی اس بچی کو جس کی خوشخبری ملی ہے، علی ہون، ذلت برداشت کرتے ہوئے، جہاں بھی جائے، کسی مجلس میں جائے، کسی سے ملے، دوست یار ملے، سب تانا دیں اس کے گھر میں تو بیٹی پل رہی ہے، یہ بیٹی کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذلت برداشت کر کے کیا اس کو روکے رکھے، اس کی کفالت کرتا رہے، ام، یا کہ یدسہ، اس کو دفن کر دے، فی التراب، مٹی میں، زندہ درگور کر دے اس کو مٹی میں۔ اب یہ منصوبے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ارادے، یہ پروگرام، یہ عزائم اتنے خوفناک اور اتنے خطرناک۔ اندازہ کر لیجئے کہ اس معاشرے کی کیا حالت تھی۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد کی 4 شکلیں ذکر کی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ ہبہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کی شکل میں، تو بیٹیوں کو سر فہرست رکھا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے گفٹ کر دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جسے چاہتا ہے ملا کر دے دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ 4 ہی شکلیں ہیں نا، یا صرف بیٹیاں ہوں گی، یا صرف بیٹے ہوں گے، یا بیٹے بیٹیاں ملا کر اللہ دے دیتا ہے، یا اللہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو ان 4 میں سے سر فہرست کیا ہیں؟ بیٹیاں۔ یہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اسلام کے اندر۔ آج وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت چاہتے ہیں، اور عورت بیچاری کو برہنہ کر کے دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اس کی آزادی ہے، یہ آزادی نہیں، یہ تو کالک ہے جو آج ملی جا رہی ہے۔ اور یہ تانا دیا گیا اور یہ نعرہ دیا گیا ہے، پہلے یہ تانا ہے کہ اسلام کے اندر تو آزادی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسلام نے تو محدود کر دیا ہے، اور کیا ہے جی میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ لے کر دنیا میں عورتیں نکلتی ہیں، اور پھر دیکھ لو کس طرح درندے ان کو نوچتے ہیں انسانی شکلوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد آئے روز مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو مسائل تو تم خود کھڑے کرتے ہو کہ عورت کو اس قدر غیر محفوظ کر دیا اور اس کو کھلونا بنا دیا ہے معاشرے کے درندوں کے ہاتھوں۔ یہی معاشرہ تھا زمانہ جاہلیت کا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ بیٹیاں پیدا نہ ہوں۔ اس کی شکل آج بھی ہمارے معاشروں میں نظر آتی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، عورت بیچاری قابل ملامت بن گئی، سارا خاندان اس کو ان نظروں سے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا قصور اسی کا ہے، حالانکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ کون ہے اولاد دینے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اب اور زیادہ مسئلہ بن گیا، تیسری بیٹی پیدا ہوگی تو طلاقیں ہو گئیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت بیٹی کو خوشخبری ملتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اچھے بھلے دیندار لوگ وہ بیچارے اس انداز کے رویے کا اظہار کرتے ہیں کہ چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں ہیں، اب مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی، اب جناب اس طرح خوشی نہیں منائی جاتی۔ لیکن اگر بیٹا ہو تو پوری جگہ جناب ہر جگہ بتایا جاتا ہے خوشی خوشی، مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں اور سارے جناب پور تکلف انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیجیے نا یہ کون سی سوچ پائی جا رہی ہے۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کرے وہ پھر ان کی اچھی کفالت کرے اور ان کے حوالے سے اپنا فرض ادا کرے، تو آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور ایک حدیث میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجاب بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی بندے کے اور جہنم کے درمیان، آڑ بن جائیں گی کہ یہ ہمارا باپ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورت کو، یہ خام خیالی ہے لوگوں کی، اور دین سے دوری کا نتیجہ بیچاروں کو الف بے بھی دین کی نہیں آتی، ان کو کیا پتہ کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے۔ دیکھیے کتنا عزت دی ہے اسلام نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں شکلیں کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو برداشت کرنا یا اس کو مٹی میں زندہ درگور کرنے کے منصوبے بنانا، یہ دونوں غلط راہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا الا خبردار، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان دونوں میں سے جو فیصلہ بھی وہ کریں غلط ہے۔ بیٹی کو رکھیں، اس کی پرورش کریں، اس کے ساتھ اپنی عزت میں اضافہ کریں، اس کو اپنے لیے جنت کا سامان سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اس کے محافظ بنیں، تو یہ ہے اچھا فیصلہ۔ فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، مثل بری ہے مثال، السوء حالت، یہ حالت ان کی بڑی بری ہے، یعنی ان کی مثلوں کی ایک مثال، ایک تو بیان کیا جاتا ہے نا بطور مثال، اسی طرح مثل حالت کو بھی کہا جاتا ہے، بندے کا جو حالت ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بے ایمان لوگوں کی حالت بہت بری ہے، یا بے ایمان لوگوں کی مثال بہت بری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس انداز میں بھی اس کو دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھیں نا جو پیچھے ہم نے پڑھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانا، اور اس طرح کے بے شمار ان کے غلط عقائد اور نظریات، یہ سب برے حالات ہیں۔ اسی طرح سے بری مثالیں ان کے لیے، کوئی اچھی مثال نہیں، جبکہ وللہ، اور اللہ کے لیے، المثل صفت ہے، الاعلی سب سے بلند و بالا، اللہ کی صفت تو بہت اونچی ہے، وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے جو حکمتوں والا ہے، وہ ہے جو غنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی تو بڑی اعلیٰ صفات ہیں، وہو، اور وہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، غالب ہے، چاہے تو اس طرح کے غلط نظریات اور کفریہ عقائد رکھنے والوں کی فوراً گرفت کر لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، جو تقاضا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سبق میں مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور نظریات اور اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک خوفناک برائی کا ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ایسے برے اعمال سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ دن بھر سیاہ رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھرا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بچی کو، بیٹی کو اپنے لیے برا خیال کرتا ہے، تو جس چیز کی اسے خوشخبری دی گئی ہے اس کی برائی سے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت برداشت کرتے ہوئے روکے رکھے یا اسے مٹی میں زندہ درگور کر دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری حالت ہے، ایسے لوگوں کی حالت بہت بری ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے سب سے بلند و بالا صفت ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے،
तमाम तर हिकमतों का मालिक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा